ایک سنائپر کی سنسنی خیز داستان جو تنہا دشمن کی فوجوں سے نبرد آزما رہا۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے کس وقت نکلنا چاہیے۔ میں استاد صادق کے دل میں کوئی غلط فہمی پلتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بولے دشمن رات کے وقت زیادہ چوکنا ہوتا ہے اور گھیرا ڈالنے والی پارٹیوں کے پاس لازماً تھرمل نائٹ ویژن ہوگا، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں حرارت خارج کرنے والی اشیاء بہت جلد نظر آتی ہیں اور ہر جاندار شے حرارت خارج کرتی ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ نائٹ ویژن سائٹ کی اب تک 3 اقسام آ چکی ہیں۔ پہلی قسم انفراریڈ کے اصول پر کام کرتی ہے، اس کا دکھاؤ بہت محدود تھا، آج کل اس کا استعمال متروک ہو چکا ہے۔ دوسری قسم اس سے بہتر ہے اور روشنی کے اصول پر کام کرتی ہے، یعنی چاند ستاروں کی روشنی کو بڑھا کر دکھاتی ہے۔ اور تیسری جو سب سے بہتر ہے تھرمل امیجنگ، وہ حرارت کے اصول پر کام کرتی ہے۔ میں نے کہا یعنی مجھے ابھی روانہ ہونا چاہیے۔ میں نے کلائی پر بندھی گھڑی پر سے کپڑا ہٹا کر وقت دیکھا، دن کے 1:30 بج رہے تھے۔ بولے بالکل، گھیرا ڈالنے والی پارٹی دن کو اتنی چوکنی نہیں ہوگی اور مجھے امید ہے کہ شمال کی جانب سے آپ بآسانی نکل سکتے ہیں۔ ان کا زیادہ دھیان مشرقی اور جنوبی سمت میں ہوگا۔ میں نے کہا لیکن تلاشی والی پارٹیاں تو چوکنی ہوں گی نا؟ میں نے ایک اہم نقطے کی جانب ان کی توجہ مبذول کروائی تو پھر وہ مستفسر ہوئے۔ پھر ایسا ہے کہ صبح صادق کے وقت نکلنا بہتر رہے گا، اس وقت پہرے دار عموماً سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں۔ گڈ، اس نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے کہا یعنی آپ مجھ سے متفق ہیں؟ بولے 100%۔ میں نے حیرانی سے پوچھا تو ابھی جانے کے حق میں کیوں دلائل دے رہے تھے؟ بولے بس آپ کو جانچنا تھا۔ میں نے کہا شکر ہے میں آپ کے معیار پر پورا اترا۔ بولے استاد کا کام ہر پل شاگرد کو جانچتے رہنا ہوتا ہے۔ میں ہنسا، ویسے دوران ٹریننگ بھی آپ نے کافی خوار کیا تھا۔ بولے ہماری وہی سختی آج آپ کو ان حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہا سر، مگر استاد صادق نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ منصوبہ طے ہو گیا تھا، بس عمل کرنا باقی تھا۔ پیاس کی وجہ سے کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ شام کے وقت میں نے ایک بار پھر دشمن کی باتیں سنی، انہیں اکٹھا ہونے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ میں رات کو کوشش کے باوجود بہت تھوڑی نیند لے سکا تھا۔ پیاس کی زیادتی اور پھر آنے والے جاں گھسل لمحات کے خیال نے مجھے بے چین رکھا ہوا تھا۔ 3:15 بجے کے قریب مجھے استاد صادق نے آواز دی، ذیشان۔ میں چابک دستی سے بولا میں تیار ہوں سر، اور درخت سے نیچے اتر گیا۔ اس سے پہلے میں اطراف کا جائزہ لینا نہیں بھولا تھا۔ گو ہم نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، کیونکہ پانی کی غیر موجودگی میں خشک بسکٹ کھانا پیاس کو بڑھانے کا موجب بنتا ہے، اور درختوں کے پتے اس لیے نہیں چبائے تھے کہ ابھی تک ہماری پیاس برداشت سے باہر نہیں ہوئی تھی، پھر بھی تھوڑی بہت حاجت محسوس ہو رہی تھی۔ فریش ہونے کے بعد میں جانے کے لیے تیار تھا۔ استاد صادق نے میری جانب میرا اسمال پیک بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے اپنی واٹر بوتل بھی تمہارے پیک میں ڈال دی ہے تاکہ زیادہ پانی لا سکوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، ٹھیک ہے سر۔ طلوع آفتاب سے پہلے گھیرے سے نکل جانا، ورنہ پھنسنے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ استاد صادق نے مجھے آخری نصیحت کی اور میں نے فی امان اللہ سر کہہ کر اپنی رائفل کندھے سے لٹکائی۔ گلاک 19 پسٹل میں نے ہاتھ میں تھام لیا تھا، کیونکہ سنائپر رائفل کو اسالٹ رائفل کے طور پر استعمال کرنا بے وقوفی ہے۔ حرکت کرتے ہوئے اچھی ساخت کا پستول سنائپر رائفل سے کئی گنا زیادہ کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر میں نے قطبی ستارے کو ڈھونڈا اور پھر بازو لمبا کر کے قطبی ستارے سے ڈگری لینے لگا۔ میں نے قطبی ستارے سے 12 ڈگری دائیں سفر کرنا تھا۔ ایک سنائپر کے لیے کمپس کے ساتھ ستاروں کے استعمال سے واقفیت بھی نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ کے لیے کمپس کا استعمال اور ڈگریوں کا کھٹراک یقیناً ایک نئی چیز ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک دائرے کو 360 ڈگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی قطبی ستارے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے تو اس کا رخ 0 یا 360 ڈگری کی طرف ہوگا۔ مشرق 90 ڈگری، جنوب 180 ڈگری اور مغرب کی سمت 270 ڈگری پر واقع ہے۔ ہر سمت کے درمیان 90 ڈگری کا فرق ہے۔ کمپس پر یہ تمام ڈگریاں درج ہوتی ہیں اور کسی بھی ڈگری پر سفر کرنے کے لیے بس کمپس کی سوئی کو مطلوبہ ڈگری کی طرف کر کے چل پڑنا ہوتا ہے، جبکہ ستاروں کی مدد سے سفر کرنے کے لیے ستاروں کے طلوع اور غروب ہونے کا علم اور آسمان پر مطلوبہ ستارے کی جگہ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تمام ستاروں میں فقط قطبی ستارہ ایسا ہے جو اپنی جگہ نہیں بدلتا اور ہر وقت قطب شمالی کی طرف چمکتا رہتا ہے۔ باقی ستارے مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتے ہیں، البتہ ہر ستارے کا راستہ الگ الگ ہوتا ہے، کوئی جنوب مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو کوئی شمال مشرق سے اور کوئی عین مشرق کی سمت سے۔ میں نے چونکہ شمال کی جانب سفر کرنا تھا اس لیے مجھے اتنی تگ و دو نہیں کرنی پڑی تھی، بس قطبی ستارے کو دیکھا، ہاتھ کی مدد سے 12 ڈگری کے فاصلے کا اندازہ کیا اور چل پڑا۔ قطبی ستارے کے علاوہ کسی دوسرے ستارے کو سمت برقرار رکھنے کے لیے زیادہ دیر نہیں چنا جا سکتا، کیونکہ ستاروں کا اپنا سفر جاری رہتا ہے
اس لیے ہر آدھے گھنٹے کے بعد پہلے والے ستارے کو چھوڑ کر دوسرا چننا پڑتا ہے۔ میں گاہے گاہے نائٹ ویژن میں بھی جھانک کر دائیں بائیں کے علاقے کو دیکھ لیتا۔ چلتے وقت حد الوسع میری کوشش یہی تھی کہ میرے پاؤں کی آواز پیدا نہ ہو۔ گو اس طرح میری رفتار کافی سست ہو گئی تھی، مگر کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہت بہتر تھا۔ رستے میں مجھے دشمن کی کوئی پارٹی نظر نہ آئی۔ یقیناً زیادہ تر پارٹیاں مشرقی سمت میں کھڑی چٹانوں کے سلسلے کے نزدیک گھنے جنگل میں موجود تھیں۔ درختوں کا سلسلہ ختم ہونے کے قریب ہوا تو میری رفتار مزید سست ہو گئی اور میں قریباً رینگ رینگ کر آگے بڑھنے لگا۔ اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے روشنی اپنے رخ سے آہستہ آہستہ نقاب سرکا رہی تھی۔ جھاڑیوں کی آخری لائن کے قریب میں لیٹ گیا۔ میرے سامنے وہی خشک نالا تھا جسے دشمن سفید نالے کے نام سے پکارتا تھا۔ اسی نالے کی دوسری جانب میں نے دشمن کے سریش نامی آدمی کو ہلاک کیا تھا۔ ملگجے اندھیرے میں مجھے دور سے دو ہیولے اپنی طرف بڑھتے نظر آئے۔ ان کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ دونوں سنتری ہیں۔ میں وہیں دبک کر لیٹا رہا جہاں تک کہ وہ میرے قریب سے گزرتے چلے گئے۔ دونوں دھیمے لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ موضوع سخن گھریلو مسائل اور تنخواہ کی کمی تھی۔ ان کے چند قدم آگے جاتے ہی میں کرالنگ کرتا ہوا خشک نالے سے گزرنے لگا۔ گو یہ رسک تھا، مجھے مکمل طور پر ان کی روٹین سے واقف ہوئے بغیر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وقت کی کمی نے مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ یوں بھی ان دونوں سنتریوں کا بے پرواہانہ انداز اس بات کا مظہر تھا کہ انہیں میرے اس سمت آنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ان کے پیچھے مڑنے سے پہلے میں نے نالا عبور کر لیا تھا۔ ایک جھاڑی کی آڑ لے کر میں نے نالے میں نگاہ دوڑائی۔ پہلے نظر آنے والے پہرے دار تو ابھی تک نہیں پلٹے تھے، البتہ وہ جس سمت سے آئے تھے اس طرف سے دو اور پہرے دار ٹہلتے ہوئے آگے آ رہے تھے۔ میں نے اس جھاڑی کی آڑ میں پیچھے کھسکنا شروع کر دیا۔ اچانک میری سماعت سے کسی کے قدموں کی آواز ٹکرائی۔ وہیں دبک کر میں نے آواز کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وہ میرے چھپنے کی جگہ سے دو جھاڑیاں پہلے بیٹھ گیا تھا۔ یقیناً وہاں ٹوائلٹ کی سہولت موجود نہیں تھی، اس لیے صبح دم جس کا جدھر منہ ہوتا وہ چل پڑتا تھا۔ اس کے فارغ ہونے تک میں وہیں دب کر رہا۔ اس کے واپس پلٹتے ہی میں رینگتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ روشنی کی جارحیت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں جھاڑیوں کی آڑ لیتا وہاں سے دور ہو گیا۔ طلوع آفتاب تک اس نالے سے 400-500 میٹر دور آ گیا تھا۔ گو اس علاقے میں خطرہ کم تھا، مگر میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ایک مرحلہ تو بخیر و عافیت گزر گیا تھا، اب پانی بھر کر واپسی کا مرحلہ باقی تھا۔ واپسی کے لیے مجھے لازماً رات کا انتظار کرنا پڑتا۔ مجھے استاد صادق کا خیال آیا۔ میں نے سوچا استاد صادق کو آج کا دن بھی پیاسا گزارنا پڑے گا۔ اب میں جھکے جھکے انداز میں چل رہا تھا۔ نالے سے چشمے کا فاصلہ قریباً 3 کلومیٹر تھا۔ میں آدھے کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا تھا اور اب گویا 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ باقی تھا، لیکن یہ تمام راستہ مسلسل چڑھائی پر مشتمل تھا، اس لیے قدرتی طور پر میری رفتار سست تھی۔ میں مزید 100 میٹر آگے گیا ہوں گا کہ اچانک میرے کانوں میں تیز فائرنگ کی آواز گونجی۔ میں چونک کر پلٹا اور ایک ابھری ہوئی چٹان کی آڑ میں پیچھے کی جانب نظریں دوڑانے لگا۔ شاید میں دیکھ لیا گیا ہوں۔ میرے ذہن میں سب سے پہلے یہی سوچ ابھری، مگر میں نے نفی میں سر ہلایا اور اس سوچ کو دور جھٹکا۔ اگر میں نظر آ گیا ہوتا تو گولیوں کا رخ میری جانب ہونا چاہیے تھا۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا کر منظر کو مزید قریب کیا اور یہ دیکھ کر میرا خون خشک ہونے لگا کہ گھیرے میں موجود تمام آدمی اپنے اپنے ہتھیار سونتے جنگل کے اندر کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اچانک مجھے واکی ٹاکی کا خیال آیا اور میں نے جلدی سے آن کر لیا۔ کوئی شخص چیخ چیخ کر اپنے ہلاک ہونے والے 2 آدمیوں کی رپورٹ دے رہا تھا جنہیں کسی سنائپر کی گولی نے لقمہ اجل بنا دیا تھا۔ انہیں محتاط رہنے کا مشورہ دے کر کنٹرول تمام پارٹیوں کو اسی سمت اکٹھا ہونے کا حکم دے رہا تھا۔ استاد صادق میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنی رائفل کندھے سے اتار کر ہاتھ میں تھامی اور ٹیلیسکوپ سائٹ کا کور اتار کر شست لینے لگا۔ دشمن کے نالے کے اطراف میں موجود سپاہی میری رینج میں تھے۔ ایک بندے کا سر کا نشانہ لے کر میں نے بغیر کسی جھجک کے ٹریگر پریس کر دیا۔ ٹرنچ کی آواز نے مجھے بوکھلا دیا تھا۔ میں نے جلدی سے رائفل کاک کی، لیکن میگزین خالی تھا اور اس کے ساتھ ہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ میری رائفل نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے اسمال پیک پیٹ سے اتارا اور اس میں موجود فالتو راؤنڈ نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ داخل کیا، مگر میرا ہاتھ نامراد باہر آیا۔ استاد صادق نے سٹائر سنائپر رائفل کی تمام گولیاں نکال لی تھی اور ان کی جگہ اپنا پسٹل اس نے میرے جھولے میں رکھ چھوڑا تھا۔ اس نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مجھے پانی لینے بھیجا تھا، ورنہ کوئی سنائپر پانی کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لیا کرتا۔ وہاں سبزے کی بہتات تھی، مگر آسانی سے وہ سبزہ کھا پی کر پانی اور کھانے کی ضرورت سے بے فکر ہو سکتے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ ہم زیادہ دیر اس درخت پر نہیں چھپے رہ سکتے اور پھر اپنے زخمی پاؤں کے ساتھ اس کا سفر کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ یہی سوچ کر اس نے مجھے تحفظ دینے کا سوچا اور اس پر عمل کر گزرا۔ اچانک فائرنگ کی آواز میں شدت آ گئی۔ دشمن کو ہدف مل گیا تھا۔ درخت کی ٹہنیاں صرف نظری آڑ مہیا کر سکتی ہیں، گولی روکنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ وائرلیس سیٹ پر کوئی چیختے ہوئے اپنی کامیابی کی رپورٹ کر رہا تھا اور میرے دماغ میں استاد صادق کی گفتگو گونج رہی تھی۔
یہ تو تم جانتے ہو کہ ہر سنائپر ریٹائر ہوتے وقت اپنی رائفل اپنے جانشین کے حوالے کیا کرتا ہے۔ اس نے صبح میرے درخت سے اترتے ہی میری رائفل کی جگہ اپنی رائفل رکھ دی تھی اور میرے اسمال بیگ سے سٹائر سنائپر کے تمام راؤنڈ بھی نکال لیے تھے تاکہ میں جوش میں آ کر دشمن پر فائر کرنا نہ شروع کر دوں۔ البتہ اپنے استاد ہاشم کی طرح اپنا پستول اپنے جانشین کے حوالے کرنا وہ نہیں بھولا تھا۔ دھوکے باز استاد کا دھوکے باز شاگرد۔ میں خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا اور میری آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ آپ سب سے کہانی کی اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔